ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ احمدیہ مسجدوں پر حملہ کرنے والوں کو جواب۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو جماعت احمدیہ کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ہمیں کافر اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج اب سب نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ یہ مولوی اور علماء جو کہتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں وہ اسے اسلام کہتے ہیں۔ وہ مسجدوں کو شہید کرتے ہیں کہ انہیں جنت مل جائے گی، ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور ایک طرف انہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو مسمار نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مذہبی رہنما اور اداکاروں کا بیان جماعت احمدیہ کے متعلق سامنے آیا تھا کہ ان کی مساجد کو مسمار نہیں کرنا چاہیے، مساجد تو اللہ کا گھر ہے۔ ایک طرف یہ ایسے بیان دیتے ہیں تو دوسری طرف انہی کے لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو کچھ لمبی ضرور ہے پر حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آخر تک دیکھیں تو ساری ملاؤں کی سچائی سامنے آ جائے گی جو اسلام کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تفصیلی وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں پورا ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ کلیپ بھی دکھائیں گے۔ احمدیہ خلیفہ کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کے کلیپ بھی دکھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ چلے اب ہم ویڈیو کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مساجد کو مسمار کرنے کے مسئلے پر مختلف مذہبی رہنما اور اداکاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان شخصیات نے مذہبی آزادی، مذہبی رواداری اور مذہبی مقامات کی حفاظت کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور ان کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ جماعت احمدیہ کی ہوں یا کسی اور فرقے کی۔ حمزہ علی عباسی پاکستان کے معروف اداکار اور سماجی کارکن ہیں جنہوں نے کئی بار مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری پر بات کی ہے۔ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ جماعت احمدیہ کی مساجد کو مذہبی تفرقات کے بغیر احترام دینے کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور ان کو مسمار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ مذہبی آزادی کا تحفظ اور مذہبی رواداری کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کے مطابق کسی بھی مذہب یا فرقے کے مذہبی مقامات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ جماعت احمدیہ کی مساجد ہوں یا کسی اور مذہب کی عبادت گاہیں۔ پاکستان کے معروف اداکار فواد خان نے بھی مذہبی رواداری اور مذہبی آزادی کے حوالے سے اپنی بات رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر فرد کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہونا چاہیے اور مذہبی مقامات کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ فواد خان نے جماعت احمدیہ کی مساجد کو مسمار کرنے کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی اور کہا کہ ہمیں اپنے مذہبی مقامات کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ احمدی مسلمان ہوں یا کسی اور عقیدے کے پیروکار۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی سیاسی تقریر میں مذہبی آزادی کے حوالے سے اہم بیانات دیے۔ انہوں نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے حقوق کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو اپنے مذہب پر ایمان رکھنے اور عبادت کرنے کی آزادی دیتا ہے اور ہمیں مذہبی مقامات کا احترام کرنا چاہیے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کی مساجد کو نفرت کی بنیاد پر مسمار کرنا غیر قانونی ہے اور اس سے مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک سیاسی تقریر تھی اور سیاست کے بارے میں اب سب جانتے ہیں۔ پھر اپنی ایک اور تقریر میں احمدیوں کے خلاف بھی باتیں کی۔
جو اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اس کی اسلام کے بارے میں کتنی کی جانکاری ہوگی؟ اسلام کے نام کو بھی اپنی سیاست میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی لاٹھی جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے مشہور سیاسی رہنما محمود خان اچکزئی نے بھی مذہبی آزادی اور مذہبی مقامات کے تحفظ کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانی شہریوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور جماعت احمدیہ کی مساجد کو نفرت کی بنیاد پر مسمار کرنا ایک غلط عمل ہے۔ ان کے مطابق ہمیں اپنے مذہبی عقائد کے باوجود ایک دوسرے کے مذہبی مقامات کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے مختلف مذہبی رہنما جیسے مفتیان کرام اور علماء نے بھی جماعت احمدیہ کے حوالے سے مذہبی آزادی کے حق میں بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی مقامات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کسی بھی فرقے کے پیروکاروں کے عبادت گاہوں پر حملہ یا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مساجد کو اللہ کا گھر تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مجموعی طور پر یہ تمام شخصیات، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں یا اداکار، مذہبی رواداری اور مذہبی آزادی کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور ان کا احترام اور تحفظ ضروری ہے۔ جماعت احمدیہ کی مساجد کو نفرت کی بنیاد پر مسمار کرنے کی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر فرد کو اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف فتنہ پھیلانے والے لوگ ینگ نوجوان کو ختم نبوت کے نام پر ورغلاتے ہیں۔ مسجد کے مینار اور محراب توڑو گے تو جنت ملے گی، احمدیوں کا قتل کرو گے تو جنت ملے گی، اور اس کو اسلام کہتے ہیں۔ عموماً اپنی جو غیروں کے سامنے تقریریں ہوتی ہیں، ان میں پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کر کے پھر ان کو، ان طاقتوں کو، ان کا اپنا چہرہ دکھاتا ہوں، اور صحافیوں کے سامنے اور مختلف انٹرویوز میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہ کرنا بھی اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اسلامی تعلیم کی حقیقت بلا دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح بن جائیں گے۔ اس وقت جب ایسی صورت ہوگی، آپ کے غلام صادق کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کے ظہور کے زمانے کی نشانیاں قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح طور پر کھول کر بیان فرمائی۔ اس لیے ایک احمدی مسلمان کے لیے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے، یہ تسلی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت بیان کی تھی اور خاص طور پر علماء کی حالت کی پیشگوئی فرمائی تھی تو پوری ہوئی، اور ہم اس کے گواہ بنے، اور یہ بات تو اب غیر احمدی مسلمان بھی کہنے لگ گئے ہیں، اور خاص طور پر اپنے علماء کے بارے میں بھی آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں، گو دبی دبی زبان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں۔ لیکن ہم احمدی مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والوں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے بھی ہیں، ان میں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کی نشد ثانیہ کا دور شروع ہوا ہے۔ آج جو تمام مسلم امہ میں ملائت کا دورہ ہے،
جو لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دینے کی بجائے لوگوں میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں لوگوں کو حتیٰ کہ بچوں کو ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں غلط باتیں بتا کر ان کو اسلام کی حسین تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صاف ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لو اٹھ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ مشکات کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ 38، کنز العمال 4 صفحہ 43۔ آج بائینہ یہی حالت ہے مسلمان علماء کی اور ان کے زیر سایہ تربیت پانے والے مسلمانوں کی، جو آج تک اس مدی معہود کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کی آمد ٹھیک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 14ویں صدی کے ابتدائی حصہ میں ہوئی، نیز فرمایا امت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ دین میں بگاڑ آ جائے گا جسے مدی کے سوا کوئی اور دور نہ کر سکے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی، من الجنۃ والناس۔ اللہ کا مانا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بالکل میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں، میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں۔ قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ہے بھائی، قادیانیوں کے اخلاق مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے، ارے ٹھیک ہے، مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے، ارے ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میت نہ رکھی ہوئی ہو، صرف چرپائی رکھی ہو، اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی، ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، جس کو تیسری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا۔ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گے۔ اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر، جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے تو ہمیں مولوی یہ کام پانے دے، ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کے اندر۔ اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے، تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے، ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں تمام کاموں کے۔ اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا ہے، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان ہے بچہ تمہیں نماز مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے۔ اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا۔ بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ وہ جس بچے کی لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گرے پھاڑنے والے پہنچ گئے کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں، اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی، جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں
चंद एक बार आती हैं, अभी भी मैं आपको बताऊं 90% ज्यादा खबरें दब जाती हैं। इनकी मसाजिद को मिस्मार नहीं करना चाहिए। मसाजिद तो अल्लाह का घर है। एक तरफ ये ऐसे बयान देते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जमात अहमदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये वीडियो कुछ लंबी ज़रूर है पर हकीकत पर मबनी है। अगर आखिर तक देखें तो सारी मुल्लाओं की सच्चाई सामने आ जाएगी जो इस्लाम के नाम पर फितना फैला रहे हैं। तफसीली वजाहत के साथ इस वीडियो में पूरा जिक्र करेंगे और साथ साथ हम कुछ क्लिप भी दिखाएंगे। अहमदिया खलीफा के साथ साथ दीगर उलमा के क्लिप भी दिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर भी कर दें। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार हदीस में फरमाया नहीं था कि हर सदी में अल्लाह ताला मुजद्दिद भेजेगा, इसलिए 1400 साल में आते रहे। इस सदी का मुजद्दिद कौन है फिर अगर मिर्ज़ा गुलाम नहीं? हर सदी में मुजद्दिद आए, हुजूर का वादा था। अब मुजद्दिद कहाँ है फिर सदी? ऐसी बात तुम मानते हो कि रसूल कब्र में दफन है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़े हुए हैं, ये तो तुमने ईसाइयों को मौका दे दिया इस्लाम को दलील करें। मान नहीं कहता वाकई यार रसूल के मुकाबले ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया, फिर वो मौत मसीह का कायल हो जाता। फिर कहते हैं ये कोई बात है कि पिछली उम्मतों में औरतों पर भी वही आती थी, रसूल की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी? ये कोई कमाल है? ये तो इनाम ही बंद होगा कि मूसा की माँ को वही आई, मरियम को आई, हुजूर की उम्मत में आई, वही बचा सकते हैं, वरना किसी के पास जवाब नहीं है बातों का। वो दलील कर देते हैं कि औरतें पिछली उम्मतों की जो वही आए और हुजूर की उम्मत को वही ना आए। क्या जवाब है मौलवियों का? यही बात इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से की, बेचारे शर्मिंदा हो, तहरीक खत्म में वो चल रही थी, ये मिले जाकर इन्होंने कहा ख्वाजा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। उन्होंने पढ़ा, कहना करें जाकर ऐ अल्लाह मोहम्मद उनकी हाल पर रहमत कर, जिस तरह तूने इब्राहिम और उनकी हाल पर की। कहने लगे क्या इब्राहिम और उसकी हाल पर रहमत की थी? कहा नबी बनाए थे। उन्होंने कहा अगर समझ में बात नहीं नबी दुआ क्यों करते हो? इब्राहिम की हाल पर जो रहमत की थी वो जब हजूर की हाल पर होने ही नहीं तो मान क्यों? जवाब ही नहीं आया ख्वाजा साहब, बेचारे चुप हो। और ये जो करते हैं ना ताहिर कादरी साहब कराते हैं खत्म में देवबंदी, मैं एक कादियानी को बुला दूंगा अगर ये जवाब देगा मेरा यहाँ काफी, इनके पल्ले कुछ नहीं। बुरा कहना क्या काफिर हैं बेदीन है, ये नहीं, इल्म से जवाब। उठो अहमदियों समाने के बदलो, खुदा के लिए ये जरा दिल के बदलो, खुदा के लिए ये जहां दिल के बदलो। उठो अहमदियों